انگلیاں یہ دیکھیں، دونوں انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہیں اور پاؤں کا آگے والا پب، آگے والا حصہ وہ زمین پر گڑا ہوا ہے۔ یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے، یہ غلط ہے۔ کئی ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پاؤں کی انگلیاں بالکل قبلے کی طرف آگے کو سجدے میں، اور پاؤں کا پب یہ زمین پہ گڑا ہوا ہو، اور بالکل ایڑیاں دونوں پاؤں کی پیچھے سے ملی ہوئی ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے امام الانبیاء کا سجدہ۔ اس کے بعد سجدے میں جو دعائیں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا دوسری کوئی بھی دعائیں، جس طرح رکوع میں جو دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، سجدے میں بھی جو دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا سجدے میں اختیار کر لینی چاہیے۔ وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ لمبا کرنا چاہتے ہیں، گنتی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو آپ جتنی مرتبہ مرضی اس کو پڑھ لیں۔ تو دعا ایک ہی پڑھنی ہے۔ سجدے میں بھی قرآنی دعا کو اختیار نہیں کرنا، صرف مسنون دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا اختیار کریں، اور زیادہ جتنی تعداد میں پڑھنا پڑھیں۔ ایک سجدے میں ایک دعا پڑھ لیں، دوسرے میں دوسرے پڑھ لیں، تیسرے سجدے میں تیسری پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کر سکتے ہیں اگر زیادہ دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کرنا کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے کئی لوگ سجدہ کرتے ہیں، ناک زمین پر لگتا ہی نہیں، سجدہ نہیں ہوتا، وہ ناک انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح سجدہ نہیں ہوتا۔ ماتھا بھی لگا ہوا ہو، ناک بھی لگا ہوا ہو، دونوں ہاتھ بھی سیدھے لگے ہوئے ہوں، دونوں گھٹنوں بھی زمین پر ہوں، اور پاؤں کے جو پب ہیں انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، پب زمین پر گڑے ہوئے ہوں، اور ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، اور ہاتھ بازو پہلوؤں سے دور ہوں، زمین پر بچھے ہوئے نہ ہوں، اور پیٹ اپنی رانوں سے دور ہو۔ اس طرح سجدہ ہوگا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سجدہ ہوگا، اور پھر آپ والی نماز ہوگی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیں۔ بائیں پاؤں کو بچھا کر اپنے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ بائیں پاؤں کو بچھانے کے بعد، اور اپنا دایاں پاؤں اس کو گاڑ لیں، جس طرح سجدے میں گڑا ہوا تھا نا۔ دائیں پاؤں کی انگلیاں یہ دیکھیں ادھر، دائیں پاؤں کی انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہیں، اور دایاں پاؤں زمین پر گڑا ہوا ہے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر میں بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ گیا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدے میں بیٹھتے تھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، اور دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ بھی آپ 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی اللہ توفیق دے اتنی مرتبہ یہ دعا بھی 2 سجدوں کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے سجدے کے لیے نہیں جھکنا، بلکہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے، اس طرح جس طرح میں نے ابھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس اطمینان اور تسلی سے بیٹھ کر دعا پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ اسی طرح سجدہ کرنا ہے جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا۔ جو تفصیل پہلے آپ نے سنی ہے اس کو دوبارہ غور کریں، اور اسی طرح پھر دوسرے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی دعائیں پڑھتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، اور اٹھ کر اطمینان سے اور تسلی سے بیٹھ جانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ یہ جلسہ استراحت ہے۔ تو جلسہ استراحت یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ کرتے بھی تھے۔ یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ تو جلسہ استراحت کرنے کے بعد کئی لوگ وہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً ہی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے جلسہ استراحت۔ دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھ جاتے، اٹھ کر بیٹھتے، حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ پھر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ ہاتھوں کو بند کیے ہوئے، مٹھیاں بند کیے ہوئے، کانا یا جینو بے یدئی ہے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خواتین آٹا گوندتی ہیں اس طرح اپنی ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر جو ہے نا وہ یا جنوب یدئی ہے، ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے۔ پہلے آپ گھٹنے اٹھاتے اور پھر
ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے، اور پھر اسی طرح جس طرح پہلی رکعت کے شروع میں ہاتھ باندھے تھے پھر اسی طرح ہاتھ باندھ لیتے، اور پہلی رکعت شروع کرتے وقت دعائے استفتاح پڑھی تھی، دوسری رکعت میں دعائے استفتاح نہیں پڑھنی، دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے اور قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھنی ہے۔ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھنے کے بعد، کیونکہ فاتحہ ہر رکعت کا رکن ہے،